دوستوں، کل میں نے 4 مصرے پڑھے تھے ناظر قاسمی صاحب کے۔ تو اس پہ چند لوگوں کے لیے اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو آسان نہیں تھے اور ان کو سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ شری کانت نارائن صاحب نے، میں آپ کو پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو سراہا، اور اس کے بعد جو الفاظ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تھے اس کی آپ نے وضاحت چاہی کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ تو بالکل ضرور، آپ کی وجہ سے بہت سارے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ اور وہ الفاظ میں نے یہاں اپنے پاس لکھ لیے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے اس پہ آ جاتا ہوں۔ لفظ حدیث، حدیث کے لٹرل معنی ہیں سٹوری، نریشن، کوئی بھی ٹریڈیشن، اس کا بیان۔ حدیث دل، دل کی کہانی، من کی بات۔ حدیث جہاں، جہان کی کہانی، زمانے کی کہانی۔ لیکن مسلمانوں میں لفظ حدیث جو ہے وہ حدیث محمد یا حدیث رسول اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ پیارے رسول نے جو بھی باتیں کہی ہیں اس کو ہم حدیث کی طرح جانتے ہیں، تو وہ حدیث نبی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی ہے۔ اور لیکن کیونکہ ہم جب لفظ صرف حدیث کہتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا دھیان اسی طرف جاتا ہے، اور ہمارے اس سے انٹینشن اور معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ حدیث کی روٹ ایک ہے، اور مسلمان اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس سے، یا کیا عام طرح سے کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، وہ حدیث رسول کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو اقبال کہیں لکھتے ہیں کہ کیا ہے، خیر چھوڑیے، اس وقت وہ مصرع یاد نہیں رہا اور بات ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ تو لفظ حدیث کا استعمال جو ہوا ہے وہ یہاں پر جس طرح سے بھی شعر میں ہوا ہوگا، لیکن اس کا اصل معنی ہے سٹوری، نریشن، اے کائنڈ آف ٹریڈیشن۔ اور عام طور سے اگر آپ کسی مسلمان کو لفظ حدیث کہتے ہوئے سنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اے سیئنگ آف دا پروفٹ، دیٹس سمپل۔ لفظ اصولاً، اصولاً نکلا ہے لفظ اصول سے۔ کوئی بھی آپ کا اصول ہوتا ہے، زندگی میں کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں ہم اصول کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب ادھر سے زبان کو ادھر جانا پڑتا ہے۔ A way of doing things? I'm not sure. I know the word, but I just can't put my finger on it. اصول۔ Anyway، یہ مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ شیطیر، شیطیر کو بہت دنوں تک میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ تیر کے بڑے بھائی کو شیطیر کہتے ہیں، لیکن شیطیر جو ہوتا ہے وہ ایکچولی بیم کو کہتے ہیں۔ جو کنسٹرکشن میں ایک بیم استعمال ہوتی ہے چھتوں پہ سپورٹ کے لیے، اس کا ویٹ بہت ہوتا ہے، وہ بہت ویٹ لے سکتی ہے۔ اٹس اے ہیوج تھنگ۔ اردو میں اس کو بلی بھی کہتے ہیں، عام زبان میں بلی لگی ہوئی ہے شیطیر۔ تو شیطیر از ایکچولی اے بیم، اے سالڈ وڈ اور میٹل، واٹ ایور اٹ میں بی، بیم۔ اس کے بعد لفظ آپ نے لکھا ہے آیتیں۔ آیتیں پلورل ہے لفظ آیت کا، آیت، آیت کہتے ہیں ورس کو۔ تو قرآن کے اندر اگر کوئی ورس آتا ہے لکھا ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایکولنٹ اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ گیتا کا جو شلوک ہے وہ گیتا کی آیت ہے، ون سیئنگ وچ اسٹارٹس اینڈ کمپلیٹس اٹ سیلف۔ تو وہ 2 لائنوں پہ بھی ہو سکتا ہے، 2 سے لمبا بھی ہو سکتا ہے، تو جس طرح سے شلوک ہوتے ہیں۔ سو تھنک آف آیت ایز اے شلوک in terms of size, in terms of its nature۔ مسائل، مسائل جمع ہے، پلورل ہے مسئلے کا۔ مسئلہ از پرابلم، کوئی پرابلم ہے آپ کو، کوئی مسئلہ ہے، کہیں بات نہیں ہو پا رہی ہے، پھنس رہی ہے بات، تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آخر میں ونڈو تک پہنچتے پہنچتے ایئرپورٹ پہ ٹکٹ اگر ختم ہو جاتے ہیں یا سنیما پہ ٹکٹ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، بیکمز اے پرابلم۔ اور جب دن میں بہت سارے اس طرح کے مسئلے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اظہار، اظہار مطلب ٹو ایکسپریس یور سیلف، محبت کا اظہار کرنا، ٹو ایکسپریس مائی لو فار سم تھنگ اور سم ون۔ پاکیزگی، پاکیزہ سے نکلا ہے پاکیزگی۔ پاکیزہ مینس پیور، پائس، جو پاک ہو۔ لفظ پاک ہے، پاک سے پاکیزہ اور پاکیزہ سے پاکیزگی۔ تو پاکیزگی از اے اسٹیٹ آف پیورٹی۔ پرواز، پرواز پرندے کے اڑنے کو
پرواز کہتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے اڑنے کو پرواز ہے۔ اس میں لفظ پرس بیسیکلی اس سے لفظ پرواز بنا ہے، اور یہ چند الفاظ تھے جو آپ نے لکھے کہ آپ کو اس میں کچھ تکلیف ہوئی، دقت ہوئی، تو وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ اب آسانی بن گئی ہوگی۔ اب میں اس 4 مصروں کو دوبارہ پڑھ دوں جس میں یہ بیشتر الفاظ استعمال ہوئے تھے، تاکہ اب آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں اور جا سکیں ان شعر کو دوبارہ اس طرح سے سمجھ سکیں جو اس میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں لفظ حدیث آیا، اس میں اصولاً آیا، اس میں شہتیر آیا، اس میں یہ 3 لفظ پہلے اس میں تھے۔ تو ناصر کاظمی کا کے 4 مصرے ہیں کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں۔ یہاں پہ لفظ حدیث جو ہے یہ رسول کی سینگز جو ہیں اسی طرف ریفرنس ہے کہ آپ کو آپ کے رسول نے یہ بتایا ہے، یہ اس کی حدیث ہے، what to do and what not to do, right؟ تو حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، مطلب ان کی عادت میں نہ ہو، ان کے اصولوں میں نہ ہو کہ وہ برابر گناہ کرتے ہیں۔ کبھی گناہ کسی سے ہو جائے، لیکن چور چوری کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، وہ اصولاً چور ہے۔ اس نے صرف کہیں سے پینسل نہیں اٹھا لی تھی چلتے چلتے، لیکن وہ رات کو کسی کے گھر میں جاتا ہے، غبن کرتا ہے، وہ his way of life, that's اصولاً۔ تو آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو، وہ بھول چوک اپنی جگہ، لیکن آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو۔ تو حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے۔ وہ جو پتھر مار رہے ہیں کسی گنہگار کو، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ خود گنہگار نہ ہو، ان کے اصول میں نہ ہو، تب تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر پتھر اٹھائیں اور اس کو سزا دیں، ورنہ سب سے پہلے تو ان کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، پہلا پتھر تو خود کو مارنا چاہیے۔ تو حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے، اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر نظر رکھیں، ہماری آنکھ سے کانٹے نکالنے والے۔ کانٹا بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، تھورن، compared to that a beam which is in their own eyes, they don't see that، لیکن وہ اشارہ کر رہے ہیں آپ کے اس کانٹے پہ جو ایک چھوٹا سا عیب ہے آپ کے اندر۔ تو اپنی آنکھ کے شیطیر پر نظر رکھیں، ہماری آنکھ سے کانٹے نکالنے والے۔ بہت خوبصورت مصرے ہیں، بہت اچھی ہدایت ہے، تعلیم ہے اس کے اندر، یا سیکھ ہے جسے کہتے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی دوبارہ یہ پڑھ کے، کیونکہ مجھ کو ہمیشہ اس میں بہت مزہ آتا ہے ناصر کاظمی صاحب کے ان 4 مصروں میں۔ یہ میرے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور مجھ کو خود اپنا چہرہ اس میں نظر آتا ہے۔ اور شکر ہے کہ آپ کو بھی یہ اچھے لگے اور آپ نے اس میں الفاظ کی وضاحت چاہی، تو آپ کو اور آپ دوست ہیں ہومی خان کے، ان کو بھی سراہنے کا، اس بات کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات اور اگلی بات کے اندر اگلے اشعار پڑھوں گا۔ آج کا ویڈیو میں سمجھتا ہوں یوں ہی کافی ہو گیا۔ تو یار زندہ، صحبت باقی۔